شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام. كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا وما أظنك إلا كذلك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب کتاب علم و عمل کا مقدمہ، زینب فقیہ عالمہ غیر معلمہ، زینب نگاہ اہل کرم میں مکرمہ، زینب عظیم ہستیوں میں ہے معظمہ. زینب حق آشنا ہے، حقیقت شناس ہے، زینب نظام مصطفی کی اساس ہے. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اقا لقب عالمہ غیر معلمہ پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو رہے گی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہر موقع ہر مقام پر حقیقت کو ظاہر کیا، دشمن کے جھوٹے وعدوں کو بے نقاب کیا، ہمیشہ حق کے مطابق کلام فرمایا. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام تبلیغ کے لیے نہایت مؤثر الفاظ اختیار کیے. تمام رنج و علم اور مصائب کے باوجود نہایت سلیس زبان میں بڑی روانی اور دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی. ان کی گفتگو میں ہمیں کہیں کسی موقع پر بھی کوئی تزلزل، کوئی خوف و ہراس، کمزوری اور بیچارگی نظر نہیں آتی. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبات، اپنے تقریروں سے دشمن کو ایسا بے نقاب کیا کہ اسے راہ فرار حاصل کرنا پڑی، اور یزید کے چہرے پہ پڑا ہوا اسلام کا نقلی نقاب جو ہے اس کو نوچ کر پھینک دیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ یزید اسلام اور قرآن کو محض ایک کھیل کے طور پر جانتا ہے اور محض غرض کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اموی حکومت بنو امیہ کے جام شہادت کو زہر آلود کر دیا اور ان کو شکست کے انجام تک پہنچا دیا، اور ان کو اس سورہ روم کی آیت نمبر 10 کا مصداق بنا دیا. اور ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ کانوا بہا یستہزئون، کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے بدی کو شعار بنایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کی تکذیب کی، ان کا اس کا مذاق اڑایا، ان کا انجام جہنم قرار پایا. آئیے ناظرین، آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ آج کی ہماری مہمان ڈاکٹر رخسانہ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے محترمہ فرحت صاحبہ، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جس لقب کو آج ہم نے اپنی گفتگو، اپنے اس پروگرام کا ٹاپک بنایا ہے عالمہ غیر معلمہ، اگر آپ اس کے مفہوم پر پہلے روشنی ڈالیے کہ اس کا کیا مطلب. جی نبیلہ بہن، جناب زینب کی شخصیت اور ان کا کردار تاریخ انسانیت میں ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا دین حق کے پرچار کے لیے، اور جن کے ذریعے سے آج دین اسلام یا پرچم اسلام آج لہرا رہا ہے، سربلند ہے. اس میں جناب زینب کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کا حلم، اور ان کا جو ایک وہ طریقہ کار کہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جس طریقے سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ اتنا جامع،
اتنا پر ہدایت ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں ان کے کلمات کی طرف غور و فکر کرے تو بہترین اصلاحی سامان ان کی گفتگو میں ہمیں ملتا ہے۔ موضوع آپ نے عالمہ غیر معلمہ جو جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے، اس کے حوالے سے آپ نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ عالمہ یعنی کہ یہ لقب آپ کو کس نے دیا؟ بے شک ایک معصوم ہستی جو کہ درجہ عصمت اور امامت پہ فائز امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو کہ زین العابدین بھی ہیں اور سید سجاد بھی ہیں، بے شک آپ نے ان کو عالمہ غیر معلمہ کا لقب اس وقت آپ کی زبان سے جاری ہوا کہ جب آپ دنیا کے بدترین شخص سے، دنیا کے بدترین افراد سے، دنیا کے بدترین مجمع سے مخاطب تھیں اور پیغام حق کو اپنے علمی گفتگو کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہی تھیں، تو امام نے آپ کو پریز کیا اور آپ سے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی کہ آپ کا جو علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جس کے حصول کے لیے آپ نے دنیاوی کسی معلم کے آگے دست ادب نہیں باندھا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو کہ آپ کا استاد کہلایا ہو سوائے ان افراد کے کہ یا تو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر علم کہا یا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باب علم کہا۔ تو آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مولا کائنات کی صحبت، جناب فاطمۃ الزہرا پیکر عصمت کی صحبت اور امام حسن اور امام حسین کی صحبت میں رہتے ہوئے اس علم کو جذب کیا، حاصل کیا جو علم لدنی تھا۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسے افراد کی صحبت میری بیوی کو ملی اس کے بعد تو پھر کسی اور معلم کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، کیونکہ میری بیوی کے معلم کا اور استادوں کا مقام اتنا بلند تھا کہ پھر ان کو کسی اور استاد یا کسی اور معلم کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس لیے امام نے فرمایا کہ آپ کی گفتگو میں جو یہ فصاحت و بلاغت ہے اور یہ جو علم ہے، یہ جو معرفت قرآن ہے، یہ سب جو ہے یہ کسی دنیاوی معلم کی صحبت میں رہنے کا اثر نہیں ہے، بلکہ آپ عالمہ ہیں اور غیر معلمہ ہیں۔ تو یہ جناب زینب کے حوالے سے امام سجاد نے بیان فرمایا، اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس دلیری کے ساتھ، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اور جتنی باعلم گفتگو جناب زینب نے بازاروں میں اور درباروں میں فرمائی ہے، اس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ بے شک۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 5 معصومین کے زیر سایہ پرورش پائی، اور ظاہر ہے ان کے پاس علم لدنی تھا، تو اس سے ان کو بھی جو معرفت حاصل ہوئی یا علم حاصل کیا انہوں نے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب زینب بھی علم لدنی کی مالک تھی اس حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ جو علم اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، پنجتن پاک کے ذریعے سے جو علم ان تک پہنچا ہے، تو ان کے پاس علم لدنی تھا،
لہٰذا وہی علم انہوں نے جناب زینب و ام کلثوم میں منتقل کیا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حوالے سے علم لدنی یعنی کہ وہ علم کہ جو کہ جتنا انہوں نے ان کو پاس کیا وہی والا علم، وہ والا وہ علم تمام علم نہیں جو کہ معصومین ظاہر ہے کہ جو دیکھیں نا مرتبہ اور مقام جو مرتبہ علم لدنی کے حوالے سے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا تو کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، کیونکہ شہر علم ہے۔ تو جو شہر علم ہے وہ شہر علم ہے۔ اب مولا کائنات باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے، شہر نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ وہ علم جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، انہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اس علم کو مولا کائنات میں منتقل کیا ہے، جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ وہ ہستیاں جو کہ ہدایت پیکر ہدایت ہیں، ہادی بن کر آئی ہیں، تو ان کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں جناب زینب کے علم کو اس صورت میں کمپیئر نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ ہے کہ ان کی صحبت کی سعادت جناب زینب کو نصیب ہوئی ہے، اور پھر ایسی ہستی کو نصیب ہوئی ہے کہ جس نے بہت ہی امانت کے ساتھ، بہت ہی علم و رفت کے ساتھ اس علم کو کہ جو ان تک والد کے ذریعے سے، نانا کے ذریعے سے، بھائیوں کے ذریعے سے، ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جناب فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے جو علم ان تک منتقل ہوا، انہوں نے، ان کا یہ کمال تھا کہ اس علم کی انہوں نے حفاظت بھی کی اور اس علم کا انہوں نے پرچار بھی کیا۔ بے شک۔ ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور آج کے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ اسکرین پر آ رہا ہے آلریڈی، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو لقب عالمہ غیر معلمہ، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ شریک ہوں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، ہماری اس گفتگو میں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ رخسانہ بہن، آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں کتابوں میں جگہ جگہ ملتا ہے، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جس کے پہلو میں حشر بپا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے ہر جگہ کو بھانپتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس کے مطابق گفتگو فرمائی۔ یہی تو کردار اہل بیت ہے۔ مطلب اگر ہم پورا کربلا کا تجزیہ کریں، بہت میری کیا اوقات جی کہ ہم اہل بیت کے بارے میں بات کریں یا جناب زینب، لیکن ایز اے مطلب اس مکتب سے تعلق رکھتے ہوئے اگر آپ کربلا کا غور سے تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا انتظام تھا۔ مطلب جس طرح کہ ہم رسول اللہ نے اپنے جانے کے بعد دین کو بغیر ولایت نہیں چھوڑا، ہادی خدا کی طرف سے ہادی بتا کے چھوڑے، اسی طرح یہ نہیں ہوا کہ بس ایک شہادت ہو جاتی اور قصہ ختم کہ بس امام حسین شہید ہو گئے۔ نہیں، انتظام دیکھیے، اتنا بہترین انتظام تھا کہ شہادت تو اٹل تھی، لیکن اس شہادت کا مقصد جو تھا وہ خدا کی نگاہ کے پیش نظر تھا، کہ خدا جانتا تھا کہ اس شہادت کی وجہ سے اسلام کا پرچم کو بلند ہونا ہے، لیکن اس کو بلند کس کے ہاتھوں سے ہونا تھا۔ تو اس کی کتنی تیاری تھی کہ جناب زینب کی تربیت دیکھیے، آپ کی وہ بہن چنی، پھر بہن اسی ماحول میں پلی جس ماحول میں جناب امام حسین علیہ السلام، ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑے، مزاج آشنا، دل کا بات آنکھوں سے جاننا۔ بالکل۔ اور علم کا بھی یہی حال تھا، جو علم جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، امام حسن، جناب فاطمہ کی آغوش، جس طرح امام حسین علیہ السلام کو فیڈ کر رہے تھے، اسی طرح وہ علم جو کا تو جناب
سیدہ کی بیٹی جناب زینب بھی لے رہی تھی۔ اچھا، یہ شروع سے دیکھیے کہ جیسا موقع ہمارے مولا مشکل کشا کا جب دیکھا زمانہ جیسا اسی حساب سے، مطلب آپ اتنے بڑے جری سب کچھ، لیکن جب تلوار نہیں اٹھانی تھی نہیں اٹھایا، لیکن جب اٹھانی تھی اٹھاتے تھے۔ جگہ ہر الفاظ کو موقع محل کے مطابق ادا کیا جی، بے وجہ۔ بالکل یہ نہیں کہ اب جیسے ہم لوگ ہیں تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے الفاظ کا اپنی مطلب لوگوں کو امپریس کرنا۔ اور جیسے وہ شہزادی کونین کی شہزادی علی مرتضیٰ کی بیٹی کوفے کی شہزادی تھیں، وہ چاہتی تو اپنے اس چیز کو بھی وہاں پہ استعمال کر سکتی تھی کہ میں یہاں پہ لیکن انہوں نے، ان کا ایک عجیب کردار تھا کہ مطلب خاموشی سے بھی انہوں نے اسلام کا پرچار کیا، ظلم سہ کے بھی کیا، اپنے پیٹھ پہ درے کھا کے بھی کیا، اور جہاں ضرورت پڑی مد مقابل یزید کے آ کے بھی پرچار کیا۔ تو یہ جو کردار کا اور یہ جو نفس کا کنٹرول ہے، یہ کوئی ظاہری علم سے نہیں آ سکتا تھا، یا ہم مطلب وہ ایک پرورش کا کمال تھا۔ بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، یہ ایک واقعی ایک کمال، ایک سیلف ایک کوالٹی ہے جی۔ اور انہوں نے اس کو چار چاند لگا دی۔ بے شک، وہ کہتے ہیں نا کہ موومنٹ جو تحریک تھی وہ امام حسین علیہ السلام نے شروع کی، لیکن اس کو سپیڈ دینے والی بی بی زینب تھی۔ ہاں، وہ اس طرح کا ہی وہ تھا کہ مولا کی شہادت کے بعد جناب سیدہ جس طرح نہیں ہوتا سپہ سالار بن گئے اس لشکر کی، اور آج تک ہم یہ جو پرچم ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے بی بی کے طفیل۔ صحیح، اس میں تو کوئی شک کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی محترمہ فیصلہ، آپ کی طرف آتے ہوئے میں اسی پہ آپ سے بھی چاہوں گی، آپ کی تھوڑی سی ویو پوائنٹ چاہوں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ شناسی سے بھی آگاہ تھیں اور مردم شناسی سے بھی آگاہ تھیں، اور یہی چیز ان کو امام علی علیہ السلام سے میراث میں ملی۔ بالکل، موقع محل دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہ گفتگو کی، جگہ کو اور لوگوں کو مجمع کو دیکھتے ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوفے میں داخل ہوتی ہیں تو جیسے انہوں نے مجمع کو دیکھا، عورتیں اوپر مکانوں کے اوپر کوٹھوں پہ بیٹھی ہیں اور لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے دیکھیں، گلیوں کو سجایا گیا ہے، مردوں کے بیچ میں سے ان کو گزرنا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت ان کو اپنا وقت تو یاد آیا ہوگا کہ ایک وہ ٹائم تھا کہ میں شہزادی تھی، اور یہی وہ عورتیں تھیں، وہ پہچان بھی گئیں کہ یہی وہ خواتین تھیں جو کہ میری قدم بوسی کے لیے ترستی تھیں، کہ مجھے آ کے ملنے کے لیے ترستی تھی کہ کب ہم کل دوسرا دن ہوگا اور ہم جا کے جناب زینب کے پاس جائیں گے اور ان کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اور یہ ہمیں مثالیں ملتی بھی ہیں کہ جب وہ بازار میں گئیں تو وہ شیریں جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، جناب سکینہ کو جب پانی دیا جس نے کہا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ میری 3 حاجات انہوں نے کہا، اور اس میں ایک یہ تھی کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو اور وہاں میری شہزادی رہتی، ان کی میں زیارت کروں۔ تو مطلب اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس خطبے کا آغاز کرتی ہیں، اصول دین سے تعارف شروع کیا، ابتدا کی، اور پھر لوگوں کو یاد کرایا کہ تم لوگ کون ہو، تم لوگ کیوں رو رہے ہو، جھوٹے وعدے کر کے ان کو توڑا، جھوٹے وعدے تھے تمہارے، اور اب تم خود ہی سے رو رہے ہو، خود ہی سے تم نے عہد توڑا، عہد و پیمان کو توڑا، اور اب تم خود ہی سے اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر رو رہے ہو۔ تو محترمہ فیض صاحبہ، اسی پہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں کہ ان کے اندر جو یہ کوالٹی تھی، کیسے وہ جگہ موقع محل کو پہچان کر ہر قدم پہ انہوں نے اپنے کلام کو جو ہے اس کا اظہار کیا۔ جی بے شک، جو بھی حالات تھے، سیاسی حالات یا معاشرتی حالات، تو اس سے ان کو مطلب کہ واقف تھیں اور ان کو علم تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ خاندان رسالت ہے کہ جو کہ معاشرہ سازی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا انسان سازی کے لیے، تو اس گھرانے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز سوسائٹی،
اور ہماری بھی رہنمائی کی ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں، اسی طریقے سے ہر کلمہ گو مسلمان کہ جس کے اندر اسلام کی اویئرنیس آ گئی ہے اور اس پیغام کو سمجھ گیا ہے، تو ان سب افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے بدعملیوں کو نشاندہی کرے، خاموشی اختیار نہ کرے، بلکہ اس کے لیے احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، اور اپنے کردار کو اس معاشرے کی برائیوں سے اپنے کردار کو محفوظ رکھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب کے بھی خطبات اور ان کی گفتگو میں بھی یہی مقصد پوشیدہ تھا کہ انہوں نے مختلف مجموعوں میں مختلف انداز سے ایڈریس کیا ہے، یعنی جہاں پر جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کی اس حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، ورنہ تھرو آؤٹ اس سفر میں ہمیں اپنی بیوی کے بہت زیادہ گفتگو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ چند خطبے ہیں کہ جو کہ اتنے کہنا چاہیے بامعنی اور پر اثر ہیں کہ وہ چند خطبات ہی پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیے تو ان کی کوئی خاص گفتگو اتنی ہمیں اس سفر میں نہیں ملتی ہے، مگر جیسے رخسانہ بہن نے ابھی فرمایا کہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ضرور اپنے علم کا روب اور دبدبہ اور اس میں جو ہے وہ لفاظی اور جسے کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ اپنی خاندان کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو، مگر آپ دیکھیے انہوں نے بالکل نپی تلی گفتگو، جتنا میسج اور ظاہر صلاحیت دے کہ یہ آل رسول ہے، یہ مجمع کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، ان کی فکروں سے واقف ہیں، یہ کس لیول کے لوگ ہیں۔ ورنہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ اگر وہ گفتگو کرتی صاحبان علم کے مجمع میں، صاحبان رفت کے مجمع میں، تو یقین جانیے کہ ان کی گفتگو بھی نہج البلاغہ کے علم سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی، یعنی کہ جو ان کے اندر جو علم تھا، مگر ظاہر ہے مجمع کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو رہنمائی کی ہے وہی کلمات ہمارے لیے الحمدللہ کیا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان تعصب کی چشمے کو اپنے اوپر سے اگر اتار لے تو پھر جناب زینب کی گفتگو میں جو شیرینی ہے اور جو رہنمائی ہے اس سے انسان بہت مستفید ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ان کی گفتگو سے لوگ مستفید ہوئے جن کے اندر صلاحیت تھی اپنی اصلاح کی، اور جن کے اندر صلاحیت نہیں تھی، کہ جن کے دلوں میں جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا کہ ہم نے مہر ثبت کر لی ہے کہ یہ رہنمائی نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ اتنی تاریکی میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے کہ ان کو وہ در عفو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ جس کی طرف پہنچ کر یہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لیں۔ اتنا یہ لوگ تاریکی میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جس نے جناب زینب کی گفتگو کو سنا اس پر اثر ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جناب زینب کی گفتگو ہی کے بعد ہی لوگوں کی فکریں بدلی ہیں، لوگوں کی سوچیں بدلی ہیں، اور ان کو احساس ہوا کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیے تھے مگر خاموش رہے، غفلت میں رہے، تو انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا، اور ان کو احساس ہوا کہ نہیں بینگ مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ بالکل، اور ہر ان کے خطبات میں اگر دیکھیں یا گفتگو جو بھی انہوں نے اپنے ذات کے دربار میں فرمائی، کتنی گہرائی ہے اس میں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ خطبے کو دوبارہ پڑھیں تو اس میں ایک اور زیادہ مطالب جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں آپ کے اوپر، کہ ہو اس کا تو یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے، مطلب جلال ہے، خوبصورت جلال ہے، بہت خوبصورت خطبے لگتا ہیں، پردے میں سے حضرت علی۔ جی بالکل، کہتے ہیں نا کہ ان کے جو گفتگو تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ گفتگو جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا کلام فرما رہے ہیں۔ جہاں بھی لوگوں نے خطبات کو سنا، ان کی جو خطبہ انہوں نے کوفے میں دیا تھا، اس کے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شروع میں لوگوں کو
ان کی جو غلطیاں یا جھوٹے وعدے جو انہوں نے کیے تھے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمہاری داستان ایسی ہے جیسے اس نادان عورت کی تھی جس نے اپنا رشتہ وہ تعلق کو استوار کرنے کے بعد توڑ ڈالا، اور کہا نا کہ وہ رشتہ، اور تم نے بھی اپنے رشتے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیا، اور کیا تم میں، اور یہ کہ تم جاہلیت کے اخلاق اور صفات کی طرف پلٹ گئے ہو۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے، ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جو حرکت انہوں نے کی اس کو جناب زینب کس طرح سے اس کا کامنٹ دے رہی ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو جاہلیت کے اخلاق کی طرف پلٹ گئے، کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے آج کل کے دور میں تو یہ نہ سمجھے کہ میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، بلکہ وہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے، ہمارے ساتھ ہمارے کالرز ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سسٹر، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں، مجھے کتاب چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی جیسی اخلاقیات وغیرہ کی کتابیں ہیں؟ تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے بھائی جی۔ کس قسم کی ہیلپ آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی مثلا اخلاقیات یا اسلامی کی کتاب۔ کس کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے؟ بچوں کے لیے؟ نہیں، میں اپنے لیے۔ اچھا، تو آپ جی ماسک میں پروگرام کے بعد اگر وہ کانٹیکٹ کریں تو پھر ہم صحیح سے سن سکیں گے ان کا پیغام۔ بھائی اگر آپ ایسے کریں کہ آپ اپنا نمبر کنٹرول روم میں چھوڑ دیں تو پھر آپ کو کانٹیکٹ کر کے ہم ایڈریس بتا دیں گے کہ جہاں پہ آپ جن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے، تو وہ آپ کو کی بہترین طرح سے رہنمائی کر سکیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ۔ تو اپنا نمبر آپ کنٹرول روم میں چھوڑ دیں، ابھی آپ آف لائن نہیں جائیں، آپ شاید آف لائن ہوں یہاں پہ ہمارے پروگرام سے، لیکن آپ آن لائن رہیں اور آپ کا نمبر وہ لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو انفارمیشن پہنچا دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی اپنے گفتگو کی طرف واپس پڑھتے ہیں، اور آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ہماری رہنمائی کریں، آج کل کے دور میں یہ ہمیں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے ان کا یہ پوائنٹ۔ جی بالکل، جناب زینب نے جو اہل کوفہ کے حالات کو دیکھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ یزید کسی صورت بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے کہ اس کو امیر المومنین کے عہدہ ملے یا وہ کسی اسلامی حکومت کا حکمران ہو، کیونکہ جو معیار ہے رہبر اور ہادی کا وہ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو ہمیں ایک معیار دیا ہے کہ جو مسلمانوں کا جو رہبر ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ عوام بھی اس بات سے واقف تھی، ورنہ کیوں خط لکھے امام حسین کو؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ جابر اور ظالم، یہ جو ہے وہ اس کے اندر حب دنیا، حب ذات، حب مال اور حب اسلام کہیں بھی نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیے تو جو اشعار آل رسول جب دربار یزید میں آئی ہیں اور جن اشعار سے کی اس نے مطلب کہ ابتدا کی ہے ان لوگوں سے مخاطب ہونے سے پہلے، اس میں کیا تھا اس کا وہ جملہ کہ جو اشعار اس نے پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا ملک، حکومت اور پاور حاصل کرنے کا، نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اس کے اشعار میں یہ اس کا وہ تھا، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا مسلمان تھا یا کتنا اسلام شناس تھا، وہ جو اس نے اس طریقے سے یہ اشعار اپنی زبان سے جاری کر کے خود اپنے حقیقت کو، اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو لوگ ظاہر ہے جانتے تھے کہ جو اسلام شراب کو حرام قرار دے رہا ہے، امیر المومنین کا لقب پاتے ہوئے وہ فرد، وہ حاکم شراب پی رہا ہے۔ جن رشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، قرآنی آیات،
انہی رشتوں کا تقدس اس حاکم کے اندر نہیں ہے، تو نیچرلی کہ لوگوں کو یہ اندازہ بخوبی تھا کہ یزید جو ہے کسی صورت بھی جو ہے وہ اسلامی حکمران ہونے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ دنیاوی حکمران جو ہے وہ تو بعد رسول حاکمیت کا اور حاکم کا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا، اسٹینڈرڈ ہی چینج ہو گیا، تبھی تو یزید کی یہ جرت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ اگر اول ہی سے وہ اس اسٹینڈرڈ کو، اس معیار کو جو ایک بینگا مسلم لیڈر کے ہونا چاہیے تھا، یعنی خلافت کو اگر وہ شروع ہی سے اس معیار کی حفاظت کی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال وہ الگ ایک بحث ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یزید کسی صورت کسی حوالے سے بھی اس قابل نہیں ہے، اور ان کو اپنا دین خطرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے پھر اسی در کی طرف رجوع کیا کہ جو بانیان دین بھی تھے اور محافظ دین اسلام بھی تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر ان سے یہ فریاد کی کہ ہمیں آپ ہی ہمارے ناصح ہیں، آپ ہی ہماری اس اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے امام کو خطوط لکھے، کیونکہ وہ جو تھے وہ یزید کے ظلم سے اور یزید کی بد کرداری سے پریشان تھے کہ ہمیں جو ہے اس کی غلامی میں زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اب امام کو خط لکھے، اور بالکل جو آج کی مسلمان انتظار کر رہا ہے اپنے وقت کے امام کو، اور تمام مسلمان کر رہے ہیں۔ کے ساتھ روکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ جی جی۔ تو جو آج کا بھی تمام مسلمان، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک خاص فرقہ ہے وہی امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، تمام کلمہ گو مسلمان جو ہیں اللہ کی اس آخری حجت کے منتظر ہیں۔ تو میں تمام کلمہ گو کو ایڈریس کر کے یہ عرض کروں گی کہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے کوفہ کے تمام مسلمان، اس میں کوئی خاص ایک سیٹ نہیں تھا، تمام مسلمانوں نے کہ جن کے اندر یہ صلاحیت تھی اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے اوپر ایسا جابر حکمران جو کہ دین کی تعلیمات سے بالکل برعکس اس کا کردار ہے، ہمیں اس کو ایز امیر المسلمین مومنین ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، اور امام ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ تو امام نے جو ہے وہ ان کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ نے مدینہ سے قیام کیا، مدینہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ مگر پھر سچویشن جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے امام کو نصرت کے لیے بلانا۔ ہمارے ساتھ واپس کالر ہیں جی، اسحاق بھائی ہیں پاکستان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نبیلہ بہن کیسے ہیں؟ میں بس ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں اسحاق بھائی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے آج، سسٹر فرد بڑے اچھا ایلوبریٹ کر رہی ہیں۔ میرا ایک کوشچن ہے جی جی، کہ کیا یہ آج کل کے جو مومنین ہیں ہمارے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ راول پنڈی میں ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد مومنین بہت سارے مومنین جو جلوس عذاب برپا کرتے تھے، اور وہ لوگ ایک دم غائب ہو گئے جب کوئی کڑا مشکل وقت آیا، تو کیا آج بھی اسی طرح کے کوفہ کے مومنین، اسی طرح کی جو عوام موجود ہے اس طرح؟ میرا ایک کوشچن، کیسے غائب ہو گئے، تھوڑا سا بتائیں کیا مطلب؟ کیا سمجھے آپ سسٹر فرد سمجھ گئی؟ جی جی میں سمجھ گئی، بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ چلیں اوکے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، جواب دیں گے آپ کے سوال کا بھی۔ جی ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سمجھیے اسی کے حوالے سے ہمارے بھائی اسحاق نے پاکستان سے کال کی، اور تو میں یہی بتا رہی تھی کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ امام آئیں گے اور امام جو ہیں وہ اس سچویشن سے ہمیں نجات دلا دیں گے،
انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس نجات پانے کے لیے ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوگا، کہ امام سے اس سچویشن سے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے تو اس کے لیے ہمارا کیا حصہ ہوگا. جی جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ واقعی ہم لوگ بھی امام وقت کے انتظار میں ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسی طرح سے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو امام میں وقت کا جب ظہور ہوگا تو مور اور لیس وہی حالات ہوں گے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے وقت تھے حالات. دیکھیں نا، کوئی بھی رہبر و ہادی جب آ کے دنیا میں رہبری فرماتا ہے، جیسے میں اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے گفتگو کروں کہ تبلیغ اسلام میں فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ قربانیاں نہیں کہ انہوں نے تنہا یہ قربانی دی، عظیم قربانی رسول نے دی، مگر رسول کی کمپینین کہ جنہوں نے رسول کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھ کے عہد کیا اور اس ریولوشن میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو آپ دیکھیے ان کی قربانیاں بلال جیسے غلام نے کس طرح سے سیکریفائی کیا ہے کہ سینے پہ پتھر اس کے رکھا گیا اور اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، مگر کلمہ حق جو ایک دفعہ پڑھ دیا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اب مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو میں جو ہوں وہ رسول کا ساتھ دینا میں نہیں دے سکتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. نہیں، انہوں نے جو ہے دین حق کا ساتھ دیا، اتنی زحمتیں اٹھائیں. عمار یاسر کے والدین بالکل کہ جنہوں نے کتنے بڑی قربانی دی ہے، آپ سوچیے کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ابتدائی دور اسلام میں، تو قربانیاں دی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ رسول فقط واحد جو ہے وہ کسی بھی ریولوشن کے لیے، ورنہ تو یہ میریکل ہو جائے نا کہ اللہ پھر ہادیوں کو بھیجتا اور انہی کی صرف کوشش ہوتی تو دنیا جو ہے وہ تمام اس میں ظلم و جور سے نہیں. ہمیشہ ریولوشن میں ایک رہبر ہوتا ہے اور اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں. بے شک. جو ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کریں. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے جی اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی جو ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. جی تو وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تو یقیناً وہ بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ان کا علم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ سے ہے. بے شک بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہو وہ بھی خود یہ مسئلہ بھول جائیں کہ میرے بابا کی وراثت ہے یا نہیں؟ تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ فدق کے میں جیسے فدق جناب سیدہ اپنا حق مانگنے دربار میں گئی ہیں جی، تو ایسے ہی کیا ان کی بیٹی کو درباروں میں لایا گیا؟ تو کیا یہ تسلسل جو چلا ہے امت نے جو کیا یہ رسول خاندان رسالت کے ساتھ، تو کیا یہ تسلسل وہیں سے جہاں سے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا، تو کیا یہ وہیں سے نہیں چلا یہ سارا تسلسل؟ بے شک انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. جی بالکل. ابھی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جو اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھیں وہ آپ نے کر لیا؟ یا جناب زینب ہی کی اس خطبے کی طرف کہ جو انہوں نے کوفہ کے اہل کوفہ سے، تو انہوں نے اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یعنی تمہارا کنٹریبیوشن جو تھا وہ کیا تھا؟ جی وہ صرف یہ تھا کہ اس وقت تم کھڑے ہو کے جو یہ ہماری تذلیل دیکھ رہے ہو اور اس تذلیل کو دیکھ کے تم جو ہے وہ اب ریگریٹ کر رہے ہو کہ بھئی یہ آل رسول کے ساتھ کیا ہوا. تم نے اس سچویشن میں ہمارے کیا ساتھ دیا؟ اس وقت تو تم ابن زیاد کے ظلم و تشدد سے یا اپنے آپ کی اپنی جو کمفرٹیبل لائف تھی اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے اور تم اس وقت تو چپ ہو گئے. تو جب اس وقت تم چپ ہو گئے تو ابھی جو تم یہ جو ایموشنلی تم پہ اثر ہو رہا ہے اس سچویشن میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عملی طور پہ تم نے ہمارا کس طریقے سے ساتھ دیا ہے. جب انسان عملی طور پہ ساتھ دے تو اس کا یہ حق بنتا ہے
کہ وہ اس سچویشن میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے غمگین ہو. اچھا عملی صورت میں کس طریقے سے اب اگر کہا جائے بھئی کربلا میں ہم تو موجود نہیں تھے تو ہم بری ذمہ ہیں؟ نہیں، عملی صورت کیا ہے؟ عملی صورت یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جو قیام فرمایا ہے اس کی کیا ریزنز تھے، مقاصد کیا تھے. وہ مقاصد تو کربلا کی قربانی کے بعد ختم نہیں ہوئے نا، وہ مقاصد تو آج بھی ہیں. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آج بھی ہے، وہ حق شناسی آج بھی ہے. تو امام کے مقاصد تو آج بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا میں اب نہیں ہیں تو ہمارے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے. نہیں، آج بھی عملی اعتبار سے ہمیں اپنی ذات کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے اور دوسروں کی اس حوالے سے رہنمائی کرنی ہے. ہمیں اپنی ذات سے حق شناسی کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور تمام ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھنا ہے بلکہ پروٹیسٹ کرنا ہے. کس طریقے سے ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ جس کی جو صلاحیت ہے. عملی طور پہ ہم پروٹیسٹ کریں کہ جو ان کا کردار ہے ہم بہترین کردار کے ساتھ ہم ان کے کردار کی نفی کر رہے ہیں کہ دین حق کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو آج کے ظالم و جابر حکمرانوں کا کردار ہے. ہم اپنے کردار سے بتائیں کہ حقیقی کردار دین حق کو ماننے والوں کا کیا ہونا چاہیے. بے شک بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہمیں کیونکہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، اور ہر قدم پہ انہوں نے اسی کے جو بھی قدم اٹھایا آپ دیکھیں کہ اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر قدم تھرو آؤٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں یا روزوں کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. پورے فروع دین میں سے انہوں نے امر بالمعروف کو انتخاب کیا. بالکل. اور اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ لے کے آگے چلی ہیں، اسی امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو، اور انہوں نے ایک نئے انداز سے اس کو ہینڈل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر لوگ امام حسین علیہ السلام کا پیغام نہیں سمجھتے تو کم از کم شاید یہ جو دوسرے حصے میں پیغام دیا جا رہا ہے شاید یہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور شاید لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور یہ پیغام تو اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور ہمیں سوچنے کا مقام ہے. اور اسی میں امر بالمعروف جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی کیا تھا تو اس کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ ہم کلیئر کرتے جائیں، کیونکہ جب بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ پوائنٹ ضرور چاہتے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ ہم لوگوں کے لیے تو بہت جلدی آبجیکشنز دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے، ہم اس کو جلدی سے بتا دیں کہ اس کی غلطی کیا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. لیکن پہلے ہمیں خود بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں. تو پہلے ہمارا اپنا فرض بنتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو جا کے اس بات کو پوائنٹ کریں. ڈاکٹر رخسانہ آپ کی طرف آتے ہوئے ابھی آپ مجھے میرے ساتھ کچھ قطعات آپ کے پاس تھیں اور آپ شیئر کرنا چاہ رہی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. پہلے تو ہم آپ سے وہ سننا چاہیں گے. بہت خوبصورت شاعری آپ کے پاس. اس موضوع پہ کچھ تلاش کر رہی تھی تو 2009 میں کسی نے یوٹیوب پہ ڈالا تھا تو میں نے سوچا کہ ایکچولی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ اس کا پورا ایک خلاصہ ہے جی اس میں. تو اس لیے میں نے کہا نبیلہ بہن سے کہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا اور آپ سب کے ساتھ، کیونکہ مجھے بہت دل کو لگا تھا. بالکل میں سناتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب کمال احسان قدرت کا نام ہے، زینب کمال احسان قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب مثال کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت معاب کا، زینب ہے نام دبدبۂ بو تراب کا، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے. اور جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں خطبے پہ اس کی یہاں پہ کتنی خوبصورتی سے شاعر نے کہا زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا،
زینب ہے جزو دی کے اصل اصول کا، زینب شریک کار امام حسین ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو پیغام الہی جناب امام حسین علیہ السلام لے کر چلے، جناب زینب نے اس کو کس طرح مکمل کیا، شاعر نے کس خوبصورتی سے اس کو مختصراً بیان کیا۔ زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب ہے نام عزم رسالت مآب کا، زینب ہے نام دبدبہ بو تراب کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی رخسانہ بہن، ایک اور آپ سے پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے ابھی محترمہ فیض صاحبہ نے بھی گفتگو کی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، کچھ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، ای میل بھی ہیں، تو یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اتنی بڑی قربانی دی ہمارے لیے، کیا ہم کچھ ہم نے ان کے کردار کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی ہے ایز آرڈنری، یا آپ اپنی مثال لے لیں کہ کیا آپ نے کوشش کی، یا اپنے بچوں کی مثال لے لیں کہ نہیں ابھی ہم بہت دور ہیں، ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے بھی نہیں اور ہمیں جلدی سے جلدی پہنچنا چاہیے؟ آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ جی آپ کا بہت ہی ضروری سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ اپنے آپ کو کھنگال لینے کا دل چاہتا ہے، پورا اسٹر کرنے کا۔ سوری میں نے آپ کو آن دا اسپاٹ ڈال دیا، نہیں لیکن ہم اپنی مثال سے ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم قریب پہنچنے کی کوشش، جو کہ بہت مشکل ہے پہنچنا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت قریب ہیں، جب بہت تجزیہ کرو تو پتہ چلتا ہے ابھی تو ہم بہت دور ہے۔ بے شک، لیکن جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن کوشش تو کرتے ہیں، ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے میری بیٹی ہے، اپنے آپ اس نے یہاں پہ آ کے حجاب پہلے لیا، پھر چھوڑا، اب پھر دوبارہ سے، مطلب ان مجلسوں کا صدقہ ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنی دوستوں سے کے پاس بیٹھتی ہے، وہ دین کی جن کو معرفت ہے، اچھائیوں، تو مطلب میرا دل خوش ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں ایک ایسی ماں ہوں کہ جس کا بچے خود نیکی کی طرف ہے، یا میرا اگر بچے ہیں، میرا اس کا جیسے ہسبینڈ ہے، میرا بیٹا ہے، اگر وہ آتے ہیں مجلسوں کی طرف آتے ہیں، جناب کیونکہ مجلسیں بھی جناب سیدہ کا صدقہ ہیں، بے شک جناب زینب کا صدقہ ہیں، یہ مجلسیں بھی ان کی برپا کی ہوئی ہیں۔ جب وہ ان میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھتے ہیں، کچھ نہیں تو اخلاق کا سبق لے کے اٹھتے ہیں، کچھ نہیں تو یہ سبق لے کے اٹھتے ہیں کہ ساری دنیا کی چیز ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں لوگوں کی مشکلوں میں شیئر کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ لیکن بحیثیت عورت جناب زینب کے جو کردار ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جناب زینب کو دیکھا کہ ان کی ایک ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جو مقابلہ کرتی ہے اپنے وقت کے، جو یزید تو ہر وقت میں آئیں گے، لیکن وہ اصل یزید تھا جس کا جناب زینب نے مقابلہ کیا۔ میں جب سوچتی ہوں کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ گھبرا جاتے ہیں، اپنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل، بچوں نے اپسیٹ کر دیا، میں لیٹے لیٹے کبھی سوچتی ہوں کہ میرے بچے نے مجھے اپسیٹ کر دیا تو میں گھبرا گئی ہوں، یا رشتہ داروں نے، لیکن جب ایک لمحے کے لیے کبھی سوچتی ہوں کہ میری بیوی غیروں کا مجمع، دشمنوں کا مجمع، کہنے کو مسلمان، لیکن کس طرح کے لوگ کہ جناب امام حسین کے آپ کے لب کو چھڑی سے بالکل مطلب ان کے ساتھ بے ادبی کر، اور ایسی بہن، ایسی بیٹی، ایسے نبی کی نواسی، مطلب یہ ہمارے ایک مثال ہے۔ ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں منٹ پہ، ہم جس طرح ہر زندگی کے ہر موقع پہ اب سچائی برائی ہر چیز آتی ہے، ہم اس طرح نہیں مقابلہ کر سکتے، لیکن تھوڑا سا ہم کو کوشش کرنی چاہیے ان کی ذات کی پیروی کرنے کی، ان کے کردار کو اپنانے کی۔ کچھ نہیں تو سچائی کا پہلو لے لیں کہ اتنے مطلب سخت ترین حالات میں میری بیوی نے کس طرح سچائی سے مقابلہ کیا۔ ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی سی باتوں کے لیے، صرف اتنا سا ہم سیکھ لیں کہ بی بی نے اتنی بڑی شہادت کے باوجود، اتنی بڑی چادر سر پہ نہیں، اور کس طرح کا مجمع ہے، لیکن آپ نے کسی پہ کہاں کمپرومائز نہیں کیا۔ بے شک
بے شک کسی طرح کا بھی کسی طرح کا نہیں کیا. اگر ہم عورتیں اپنے گھر میں صرف اس چھوٹی سی بات کو اپنا لیں میرے سمیت, تو ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹ سے بچتے بچتے ہم اور بھی برائیوں سے بچ جائیں. بالکل بالکل, بہت خوبصورت آپ کا پیغام. واقعی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بالکل جناب زینب سلام اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے, لیکن ہمیں کوشش کریں کہ وہ جو پیغام ہمیں دے گئی ہیں کم از کم ہم اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کریں. محترمہ فیض صاحبہ, سوالات کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے جواب دے دیں تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ایک اور پوائنٹ ہے میرے پاس ڈسکس کرنے کو. جی پہلے تو ہماری ایک بھائی ہیں, انہوں نے شاید آپ کو یاد ہے کال کی تھی, اور انہوں نے اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو پوچھا تھا کہ کوئی وہ چاہتے ہیں کوئی ان کی رہنمائی کر دیں کہ کہاں سے وہ, تو انہی کا میسج ہمیں کنٹرول روم سے آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس حوالے سے آپ کتاب کا نام بتا دیں تاکہ وہ اگر شروع کرنا چاہیں اپنے اخلاقیات کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو وہ کس کتاب سے اس کا آغاز کریں, یا کون سی کتاب ان کی ہیلپ فل رہے گی اس معاملے میں. میں اس کے حوالے سے ایک تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً مینشن کیا تھا کہ مکارم الاخلاق جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے, جس میں بہترین تربیت سازی انہوں نے جو ہے نا انسانی فکر کی تربیت کی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کتابیں تو بے شمار ہیں, اگر آپ دیکھیں اخلاق محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب ہے, اور اگر وہ رہنمائی چاہتے ہیں تو الحقوق رسالہ امام زین العابدین کا, کہ جس کو اگر ہم ریڈ کریں تو صحیح معنوں میں یقین جانیے کہ ہم اتنے با اخلاق ہو جائیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق جو ہیں اس کو مطلب کہ فلفل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, اور حقوق العباد کی بھی جو ہے. تو اگر یہی اخلاق کیا ہے, حقوق اللہ اور حقوق عباد کی ادائیگی ہی اخلاق ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو بے شمار اہل بیت اطہار کے در پہ تو اتنا مواد ہے, اتنا خزانہ ہے علم کا کہ ہر پہلو پہ ان کے علم سے انسان مستفید ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اور بھی ہم کتابوں کے ان کو ہم ریفرنسز دیں گے. امید بھائی آپ نے سن لیا ہوگا رسالۃ الحقوق امام سید سجاد کی ترتیب دی, ان کے دعا مطلب ان کی جو اخلاقیات کی کتاب ہے ایک طرح سے, اور اس میں آپ حقوق العباد اور حقوق الناس, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, تو وہ آپ نے سن لیا ہوگا. تو آپ یہ شاید یہاں پہ نہ ملتی ہو لیکن آن لائن شاید آپ کو مل جائے, یہ اردو میں انگلش میں دونوں میں اویلیبل ہے. تو ایک اور میں قرآن کے حوالے سے رہنمائی فرماؤں گی کہ عرض کروں گی کہ سورہ الحجرات وہ بھی ہماری اخلاق سازی کے لیے بہترین رہنمائی کرتا ہے, کہ اگر ہم سورہ اخلاق کی تلاوت کریں اور اس کی ٹرانسلیشن, اس کی تفسیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بہترین اصلاح ہے ہمارے لیے. سورہ حجرات کی تفسیر, اس کا مطلب ہے کہ وہ تفسیر کو پڑھیں. جی جی بہت شکریہ. اور اسحاق بھائی کا فون پاکستان سے, اور انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ آج کل کے جو مومنین ہیں اسپیشلی جو پاکستان میں پنڈی میں حادثہ ہوا اس کے حوالے سے, تو ایک دم سے جو لوگ جلوسوں میں باہر نکلتے تھے یہ انہوں نے کہا کہ ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں وہ لوگ, تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ جی بے شک نبیلہ بہن, جو حالات اور سچویشن انسان کو انڈیویجولی جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے حالات اور اس سے بخوبی خود زیادہ بہتر طریقے سے وہ ترجمانی کر سکتے ہیں, مگر ان جنرل میں یہ عرض کروں گی کہ جناب زینب جیسی شخصیت اشخاص جب ہم اہل بیت اطہار میں موجود ہوں کہ جنہوں نے, آپ دیکھیے جناب زینب کے حالات زندگی کو دیکھیے اگر, تو ان سے زیادہ سخت ترین دور کسی نے نہیں دیکھا. حقیقت ہے کہ انہوں نے جس ڈیفیکلٹی کو اور جس اسلام دشمنی کو فیس کیا ہے, حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو اس سچویشن کو فیس نہیں کرنا پڑا ہے جس میں ان کا سب کچھ وہ ہو گیا, قربان ہو گیا, مگر آپ نے
کہیں بھی دیکھا کہ جناب زینب نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ اگر ہم جناب زینب کے کردار کو اپنے لیے رہنمائی کے طور پہ ہم مثال بنائیں گے تو ہم بھی کسی بھی حالات میں کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہماری گودیں اجڑ جائیں، مگر عزاداری کے لیے ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے اس حالات میں ذرا سے کہنا چاہیے خوف و ہراس بھی ہو سکتا ہے، مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ چونکہ اہل تشیع میں تقیہ کی اجازت ہے اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ تقیہ کہ جن کے اندر جو ہے ان کے اندر اتنی ول پاور نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے اسٹینڈ لے سکیں، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر تقیہ ہے تو یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ مین چیز جو ہے اپنے ایمان مطلب کہ ایمان کی پروٹیکشن، اپنے دین کی حفاظت اگر اس صورت میں ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم وقتی طور پہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے مگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو پھر اس حالات میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بے شک مناسب ہے، مگر اس لیے کہ ہم کمفرٹیبل لائف کو اپنے ہم ان افراد سے دوستی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے جو مختلف اسکول آف تھاٹس کے جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ مطلب کہ ہم سے دوستی ختم کر لیں گے، یا ہماری جو زندگی ہے اس میں ہرڈلز ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اس طرف خاموشی اختیار کر رہا ہے تو یقین کریں تو پھر یہ بہت ہی غیر مناسب عمل ہے اور اس کی طرف ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اگر ایسی سچویشن میں ہم یہ کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کا تجزیہ کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کتنے مومن اور متقی ہیں۔ کہ مومن جیسے کہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ مومن جو ہے وہ کمزور نہیں، کبھی جو کافر ہے یا مشرک ہے وہ اس کے اندر کمزوری کا جذبہ ہوتا ہے، مومن کے اندر کمزوری جو ہے یا بیچارگی کا احساس کبھی نہیں ہوتا۔ جی آخری سوال، اور یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ عالمہ اور غیر معلمہ کا ان کو خطاب دیا گیا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ ان کی والدہ ہیں ان کا مرتبہ تو ان سے بہت بلند ہوگا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ جب فدق کا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھیں تو کیا یہ وہی تسلسل ہے کہ جناب زینب کو بھی دربار میں لے جایا گیا؟ بالکل، دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر بعد از رسول جو اسلامک ہسٹری ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو یہ ایک کڑی ہے، ایک چین ہے، ورنہ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ کسی کی جرت ہوتی اور وہ بھی یزید جیسے، بالکل جو کہنا فاسق و فاجر حکمران کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یعنی کہ سوائے لوگوں کے اندر دہشت کے، ہے نا، سوائے دہشت کے اس کا کسی کے دل میں نہ اس کی محبت تھی سوائے خوف کے۔ تو ظاہر ہے جو حاکم خوف کی بنا پر حکومت کر رہا ہے تو اس کی کیا پاور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خطہ کلامی یہاں پہ جناب زینب کا کردار اور جناب فاطمہ کا اس کی مماثلت دکھتی ہے، مطلب ایک دوسرے کا ریفلیکشن ہے اور ہمارے لیے عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ مطلب جب آپ پہ مصیبت آئے تو اور اگر وہ آپ حق پر ہیں تو آپ رو دھو کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اپنے وقت میں آپ کی جیسی ضرورت ہو، جناب سیدہ اپنے اسی حجاب میں اسی پردے میں گئیں دربار تک بے شک اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو اگر کوئی برا وقت ہو ہمارے پر، خدا نخواستہ ہمیں اپنا رائٹس پتہ ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہمیں پروسیڈ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور یہی جناب زینب نے بھی دربار کوفہ اور دربار شام میں یہی بتایا۔ اس کے حوالے سے نبیلہ بہن میں اتنا عرض کروں گی کہ جس طرح نیکی کے لیے رہبر ہوتے اس طرح بدی کے بھی رہبر ہیں، ہے نا، کہ اب دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کو ایز اے رول ماڈل تمام دنیا دیکھتی ہے، تمام انسانیت کو دیکھنا چاہیے اور ان کی طرف سے جو ہے انسان نیکی کی طرف سبقت کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ شر کے بھی حکمران ہیں۔ تو ظاہر ہے یزید کے لیے بھی رول ماڈلز تھے موجود ہسٹری میں، ورنہ اس کی جرت کیسے ہوتی جب اس نے دیکھا کہ دختر رسول کو لا سکتے ہیں،
کہ جو کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، انبیاءوں کی مائیں اور بیٹیاں اور بیویاں کنیز ہیں جناب سیدہ کی. جب اس عظیم ہستی کو دربار میں لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی مثالیں موجود تھیں، تو اس کے اندر بھی جرت ہوئی اور اس نے بھی ان کی. آپ کو روکنا چاہوں گی، وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور مجھے بھی میسج آ رہا ہے. ایک لاسٹ ای میل ہماری توقیر کاظمی بھائی ہیں کومنٹری سے، وہ بھی میں کوئکلی مینشن کر دوں. انہوں نے ہمارے پروگرام کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے اور بڑے سوال جو ان کے جواب ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اور لاسٹ جملہ انہوں نے جو کہا کہ لانگ لیو ہدایت ٹی وی اینڈ اللہ ان پنجتن پاک گیو اسٹرینتھ ٹو ہدایت ٹی وی. الہی آمین. اسی کے ساتھ ہی میں بھی مینشن کرتی چلوں کہ آج کل جو ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے بلکہ ایک ڈونیشن لائن اوپن تھی اور مولانا صاحب اور ایک میجر صاحب وہ اس پہ کلیکٹ کرے تھے ڈونیشن. تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی چلتا رہے اور اس پہ جو پروگرام بھی ہمیں ملتے ہیں دیکھنے کو اور ان سے بہت سے لوگ ہم لوگ خود بہت مستفید ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس ہدایت ٹی وی کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا ہوگا. اور ہمیں سپورٹ کی سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ون آف پیمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ کنٹینیوس ایکسپینسز ہیں جس کے لیے کہ پھر ہمیں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کے لیے ڈونیشن دیں. تو پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ ٹی وی نہیں چل سکتا. تو آئی ایم شیور سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اگر ہم آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کا ایک پیغام ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی تقاریر اور خطبات کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا چاہا، اسلام کے پیغام، اسلام کا تو پہنچانا چاہا. تو ہدایت ٹی وی بھی وہی کر رہا ہے کہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو کربلا کی تحریک ہے اس میں آپ ایک طرح سے پارٹیسپیٹ کریں، ایک سٹیپ ہے ٹورڈز ہمارے وقت کے امام کے انتظار میں. تو ہم سب کو اس میں جتنا بھی دل کھول کر حصہ لے سکیں ہمیں لینا چاہیے. اور آخر میں بس ناظرین آج کا پروگرام جو ہے اس کو اسی سے ہی ریپ اپ کروں گی. ایک ربائی پیش کرتی ہوں جو کسی شاعر نے کیا خوب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مصحف ناطق کے ہر ایک لفظ کی تفسیر، اے مصحف ناطق کے ہر ایک لفظ کی تفسیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر. اللہ رے وہ حشر جگاتی ہوئی تقریر، ایک پل میں پگھلنے لگی ہر جبر کی زنجیر. زینب تیری آواز سے وہ ضرب پڑی ہے، تاریخ ابھی بھی کوش پر آواز کھڑی ہے. بس اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. دعا کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کے کہ پروردگار بحق محمد آل محمد علیہ السلام ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار ان کے ناظران و مددگاروں میں ہو جائے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام. كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا وما أظنك إلا كذلك.